کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں اگر ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، اس پر کیا ملے گا، اور استغفار میں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کچھ ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنے فضائل ارشاد فرمائے۔ تو ظاہر ہے جب انسان کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے تو تب انسان کے لیے اس چیز کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرتے رہو اللہ کے حضور، استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے ملے گا کیا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر مسلسل بارشیں نازل کرے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں روزی دے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہریں جاری فرمائیں گے۔ اب یہ استغفار پر فضائل، اب دیکھیں ہر بندے کے اس طرح کے ہی کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ استغفار پر یہ اللہ کا صاف وعدہ ہے کہ ہم یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر پہلے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا فرمائیں، تو کیا عمل یا کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا رزق میں تنگی ہے، مال و دولت چاہیے، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ اور ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور پھر ایک اور شخص آیا، اسی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، تو اس نے کہا کہ پیداوار کی کمی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے سب کو استغفار بتا دیا، ہر ایک کا مختلف طرح کا کام ہے، اور اس نے وظیفہ کوئی عمل پوچھا تو آپ نے سب کو استغفار بتایا۔ تو آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی اور اس نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ اور یہ میں نے عمل اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جس کا بارش کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، تو قرآن نے فرمایا کہ اللہ بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دے گا۔ جس کا روزی کا مسئلہ تھا، پریشانی تھی، تو قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں مال دے گا۔ اور جس کی اولاد کا مسئلہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کے ہاں پیداوار کی کمی تھی تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں باغات دیں گے، اور تمہارے جو ہے نا ہم چشمے جاری کر دیں گے، نہریں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو سارے وظائف قرآن سے ثابت ہیں، تو بتائیے کہ ہمارا بھی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا، تو دنیاوی کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائیں گے۔ اصل استغفار کس چیز کا نام ہے؟ وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ گناہوں کی معافی تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اللہ اپنی رحمت سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے انسان کے مسائل حل ہوں گے اور پریشانیاں حل ہوں گی اگر انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اب ساتھ میں لائیں، مزید بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا۔ لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جس نے پڑھا، بلکہ لازم کر لیا کہ اس پر ہمیشگی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کثرت کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ ایک نہیں کہ ایک مرتبہ دن میں استغفار پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، بلکہ اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا کریں گے۔
کوئی خاص مشکل نہیں بتائی، فرمایا کہ من کل ضیق، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کے راستے اس کے لیے بنائیں گے۔ اب آپ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے، رشتے کا معاملہ آپ کا پھنسا ہوا ہے، بیٹی بیٹے کا ہے، کاروبار کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، یا اسی طرح بیماری کا معاملہ ہے، یا کسی طرح کے معاملے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کے راستے اس کے لیے پیدا کریں گے۔ اب ہمیں کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، اس دلدل سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نہیں نکل سکیں گے، لیکن نکالنے والی ذات اللہ کی جب ہو، اللہ اس پہ آ جائیں کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد کو لینا کیسے ہے کہ اللہ ہماری مدد کو آ جائے اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ تم استغفار کرو۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، پہلی بات کہ اللہ مشکل سے نکالیں گے، ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر پریشانی سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور رزق کی بات کل جمعے میں بھی جیسے عرض کی تھی، رزق کا معاملہ صرف کھانے پینے روٹی کے ساتھ نہیں ہے، رزق کا معاملہ یا رزق ہر انسان کی ضرورت زندگی کو کہتے ہیں۔ اچھی صحت یہ بھی رزق ہے، نیک اولاد یہ بھی رزق ہے، اسی طرح نیک صالح بیوی یہ بھی رزق ہے، اور اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں جو انسان سمجھتا ہے، کشادہ گھر ہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ رزق کی ساری اقسام ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستوں ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے والے بنیں۔ کل جو بات ہوئی نا کہ استغفار کرنی ہے لیکن کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں اس پر کیا ملے گا، فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، جنت کی خوشخبری ہے، کامیابی کی خوشخبری ہے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پائے گا۔ اب ہمارے نامہ اعمال میں مختلف قسم کے اذکار درج ہوں گے، یہ پڑھا وہ پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اب ہم اپنے نامہ اعمال کو ذرا دیکھیں، صبح شام جو ہم اذکار کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے، تو دیکھیں کہ اس میں ہم استغفار کتنا کر رہے ہیں، کتنی اس کی مقدار ہے۔ اور استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام المعصومین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا استغفار کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ، اور خود نبی صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، ہم کبھی گنتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ چکے ہوتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وتب علی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، 100 مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں، ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، ایک جگہ پر ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دن میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، جب آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا تو ہر لمحہ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر رہا ہے اور اسی طرح نافرمانیوں میں گزر رہا ہے، تو بتائیے کہ ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔